بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے تہذیبی جمود و زوال کے پیریڈ میں ہم اصلاحی تحریکوں کی اسٹڈی کر رہے تھے 1258 ٹو 1947۔ اچھا، اس میں یہ میں عرض کر دوں کہ اصلاحی تحریکیں سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے ایک چیز کو غلط سمجھا تو اس کو ٹھیک کیا، لیکن ظاہر ہے کہ انسانی ایفرٹ ہے نا، تو اس میں غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ قرآن مجید اور احادیث کی اسٹڈی کیجئے اور پھر آپ میچ کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو غلطی ہوئی ہو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسپیشلی ابن تیمیہ صاحب سے انہوں نے کیسی اصلاح کا سلسلہ کیا تھا، پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہم عرب علاقے میں آئے۔ عرب علاقے میں ہم نے ڈیٹیل سے سلفی موومنٹس کیسے بنی اور کیا معاملہ ہوا، اس کی ہم نے کی ڈسکشن، اور پھر ہم بنگال تک پہنچ گئے تھے اور یہاں تک ہماری اسٹڈی تھی، اور کچھ مختصر سا میں نے افریقہ کی جو تحریکیں ہوئی تھیں ان کی بھی پوری کچھ بات کی تھی، لیکن زیادہ ڈیٹیل سے نہیں، سنوسی تحریک جیسے تھی۔ تو یہ بہرحال یہاں تک ہمارا ڈسکشن ہو گئی تھی۔ تو اب ہم اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں کہ دین الہی اور وحدت ادیان کی تحریک آ گئی تھی۔ اب یہ کیا تھی؟ یہ 1137 سے شروع ہوا سلسلہ، آج تک جاری ہے، اور اس میں اپنے عروج پہ یہ کلائمیکس پہ آیا دین الہی کی تحریک، جو 1282 ٹو 1657 تک۔ اب یہ ہے کیا، پہلے پڑھ لیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوئی۔ اب دین الہی کا تصور اور وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ سارے مذہبوں کو اکٹھا کرو۔ یہ آپ نے انڈیا کی قدیم ہسٹری جب آپ نے سنی تھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت ہوا یہ تھا کہ اب سے تقریباً 4000 سال پہلے کے زمانے میں ہی یہ ہوا تھا کہ سینٹرل ایشیا کے بہت سے لوگ، جو ترکمانستان، تاجکستان کے بہت سے لوگ جب آئے تھے، جنہیں آریہ کہتے ہیں، تو انہوں نے آ کے ایک پورے انڈیا کو فتح کر لیا تھا۔ چلو سارا نہ کیا ہو، کچھ قصہ آ گیا ہو، تو یہ آپ کا یہ جو ہڑپا، موئنجو دڑو، یہ سب اس زمانے میں یہاں پہ فتح انہوں نے کر لی تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہاں بھئی تمہارا جو بھی پوائنٹ آف ویو تم رکھو، لیکن سب مل کے ایک مذہب پر رہو، اور وہ انہوں نے اس کے لیے ہندو مت شروع ہوا تھا۔ تو اس لیے کچھ ہندو اسکالرز سے میری بات چیت ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی اس کا کوئی اسپیشل کوئی ایک بانی یا کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ الگ ویوز ہیں، اور وہ سارے ویوز کو کنسولیڈیٹ انہوں نے کیا تھا۔ تب وہی آئیڈیا اب جب مسلمان کافی زیادہ آ گئے تھے انڈیا اور پاکستان کے ایریے میں، اور بہت سے لوکل جو یہاں کے تھے وہ بھی ایمان لا چکے تھے، تو اب یہ خواہش ہو رہی تھی کہ بھی ان سب کو دوبارہ کنسولیڈیٹ کریں۔ این وہ پیریڈ ہے کہ مغل سلطنت آ گئی اور ظہیر الدین بابر نے فتح کر لی تھی انڈیا 1526 میں۔ لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ پولیٹیکل معاملات میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب بابر فوت ہوئے اور ان کے بیٹے ہمایوں بادشاہ بنے، تو انہی کے ایک جنرل شیر شاہ سوری صاحب نے بغاوت کی تھی، اور ہوا یہ کہ اس کے لیے پھر ہمایوں کو وہاں سے نکل کر ایران چلے گئے تھے، تو سوری سلطنت بن گئی تھی 1540 اور 1555 تک 15 سال تک رہی تھی۔ پہلے 5 سال تک تو شیر شاہ سوری نے کی تھی، اور انہوں نے ایک بڑی امپرومنٹ انہوں نے کی کہ عوامی خدمت کی تھی، بہت ڈیولپمنٹ انہوں نے کی تھی، قلعے بہت سے بنے ہیں کہ جیسے ابھی بھی آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کئی قلعے، جیسے روہتاس آپ دیکھ لیجئے، اور یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ انہوں نے بنائی تھی،
اچھا وہ تو 5 سال بعد فوت ہو گئے تھے، ان کے بیٹے پھر چلا رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہمایوں نے یہ کیا تھا کہ ایرانی پوری لوگوں کو لے کے پوری مدد کر کے اور دوبارہ مغل حکومت بن گئی تھی، یہ 1555۔ لیکن ہمایوں صاحب بادشاہ تو بن گئے، 1 سال ہی ملا اور وہ فوت ہوئے، تب ان کے بیٹے جو ہے وہ پیدا ہو گئے تھے، اب 13 سال کے تھے، ان کو بادشاہ بنایا گیا، نام تھا جلال الدین اکبر۔ 1556 to 1605 تک ان کی حکومت رہی ہے۔ اب یہ بادشاہ اکبر وہی ہیں کہ جن کو مغل اعظم کہا جاتا۔ اب انہوں نے کیا کیا اس میں، اسی زمانے میں، اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہندو احیائی تحریکیں شروع ہو گئی تھیں ان کے ہاں۔ یہ اگر آپ انڈین ہسٹری کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ نہیں ہوا تھا کہ بھی پورا انڈیا کبھی اکٹھا ہوا ہو، بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ ہوا تھا، اشوک بادشاہ جو ان کے زمانے میں، اور اشوک نے پورے انڈیا کو فتح کر کے انہوں نے ایک ملک بنا لیا تھا۔ لیکن اشوک جب خود فوت ہوئے تو اس کے بعد مسلسل چھوٹے چھوٹے ایریاز میں راجا اور جاگیرداروں کی الگ الگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں رہی ہیں۔ یہ 232 بی سی میں جب اشوک فوت ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کے 1556 تک کی صورتحال رہی ہے۔ مسلمانوں نے کچھ فتوحات کی لیکن وہ بس تھوڑا سا حصہ ہی لے سکے، یعنی انہوں نے بس یہی کیا کہ آج کل جو پاکستان کا ایریا ہے اور بہت ہوا تو دلی تک، اور چلے کچھ اور آپ کر لیں کہ یو پی تک کا ایریا بس رہا ان کے یہاں، ورنہ باقی ہر طرف کے لیے الگ الگ راجا، وہ راجا جو ہے یا جاگیردار وہی رہے۔ اور پھر آتے آتے اکبر کی حکومت میں بہت فتوحات ہوئی ہیں تو انہوں نے انڈیا کو کنسولیڈیٹ کیا، تو اس لیے انڈینز وہ اسے مغل اعظم کہتے ہیں، اس پہ فلمیں بناتے ہیں، تو وہ معاملہ تھا۔ لیکن اب ہندوؤں کا بھی آ رہا تھا کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو ہم کریں، احیائی رجحانات کے ہم اپنی دوباری زندگی زندہ ہم ہو سکے، تو یہ 1202 to 1556 میں یہ بہت خواہش آ گئی تھی۔ لیکن بیچ میں ڈیزاسٹر بھی ہوئے۔ تیمور لنگ نے جب ایک بڑی تباہی کی تھی مسلم سلطنت کو پورے انڈیا میں، اور اس میں راجا یہ کافی بہتر ان کی حالت ہو گئی تھی۔ 1398 to 1556 کا پیریڈ، اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے راجا جسرت کھوکھر 1444 ان وہ فوت ہوئے ہیں، وہ پنجاب کے راجا بنے۔ اسی طرح راجستھان کے راجا رانا سانگا وہ فوت ہوئے 1527 میں۔ اسی طرح ہریانہ جو اس زمانے میں راجستھان کا حصہ تھا، تو اس طرح سے یہاں تک حکومت تھی راجا رانا سانگا کی، تو یہ ایک بڑے راجا بھی بن گئے تھے۔ اب اس زمانے میں پھر ایک یہ تو پولیٹیکل معاملہ تھا، لیکن اس زمانے میں پھر احیائی رجحانات آ گئے تھے کہ ہندوؤں میں اب وہ دوبارہ ریکنسیلیشن کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہندو اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک تحریک چلی ہے، بھکتی تحریک 1137 میں۔